बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं या मजहबी सियासी जमातें हैं, कोई भी सियासतदान है, जब वो अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लिबरल सियासतदान है, चाहे वो मजहबी सियासतदान है, मजहबी सियासी जमातें हैं, जब वो अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्यों? कि उनको मालूम है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की अवाम है वो मज़हब पसंद है, वो इस्लाम पसंद है, उनको दीन की बात समझ आती है, दीन की बात उनके दिल में बैठती है। तो वो पूरे पाकिस्तान की ज़्यादातर के टोटल अवाम को मजहबी समझते हैं, मज़हब पसंद समझते हैं, तब तो वो इस्तेमाल करते हैं अपनी कुर्सी के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? मज़हब इस्तेमाल करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो पाकिस्तान की अवाम है उनको ये समझ नहीं आया कि मज़हब का इस्तेमाल कौन कर रहा है, मज़हब को यूज़ कौन कर रहा है अपने मफाद के लिए, और हकीकी मायनों में मज़हब को लाने के लिए या वो सीरियस है कि पाकिस्तान में एक मजहबी कानून हो। ये दो चीज़ समझने में ये फ़र्क उनको मालूम नहीं होता है। वैसे मज़हब का सब इस्तेमाल करते हैं और कोई बुराई नहीं है, करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो दीन इस्लाम से अलग नहीं हो सकता। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने रावलपिंडी रिंग रोड में खिताब करते हुए एक तकरीर उसने की। यकीन करके बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लोग कुर्सियों के लिए, इक़्तिदार के लिए अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे देते हैं, अपने दोस्तों को साइड से हटा देते हैं, अपने माँ बाप को हटा देते हैं, अपनी गैरत का सौदा करते हैं, कुछ भी करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये तो हम सुनते आ रहे थे, लेकिन कल इमरान खान साहब ने हद ही क्रॉस कर दी। वो कहता है कि कुरान में लिखा हुआ है हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि आप मेरा साथ दें। अभी आप वो क्लिप सुनो, फिर आगे जाके मैं आप लोगों के सामने कुछ डिटेल से बात कर रखूंगा, लेकिन प्लीज वीडियो एंड तक लाजमी सुनना। और इंशाअल्लाह 27 तारीख को आप पब्लिक देखेंगे। मेरी ये पेशन गोई है कि ये इस्लामाबाद की तारीख में कभी इतनी पब्लिक जमा नहीं होगी, और सिर्फ एक बताने के लिए अवाम जमा होगी सिर्फ एक वजह से कि वो एक पैगाम देना चाहती है जो कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ। हमें हुक्म है अल्लाह का, ये याद रखें, मुसलमानों को हुक्म है कि तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। जब अब वो सबके सामने ये बुराई देखते हैं, ये अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया हुआ है कि आप जब देख रहे हैं कि लोग पैसे लेके अपने जमीर बेच रहे हैं और करप्ट लोग पैसे लेके गवर्नमेंट गिरा रहे हैं चोरी के पैसे पे, तो अवाम के ऊपर अल्लाह फर्ज कर देता है कि तुम बताओ कि तुम किधर खड़े हो, और अवाम इंशाअल्लाह 27 तारीख को बताएगी कि वो किधर खड़ी है। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि आप तो ये कहेंगे कि आप मैं का लफ्ज़ कहाँ से निकाल के लिए आए। इमरान खान साहब ने कहा है कि 27 तारीख को पूरे लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे हैं। अवाम के सामने खुल के सामने आ गया है कि भाई एक साइड में चोर डाकू हैं और दूसरे साइड में सच्चे लोग हैं, सच्चाई वाले हैं। तो अगर इमरान खान साहब ये कहता कि भाई अवाम के ऊपर फर्ज है, कुरान का हुक्म है कि आप सच्चे लोगों का साथ दो, तो आपको जो सच्चा लगता है आप उसका साथ दें। इस हद तक तो इमरान कहते तो ठीक था, शायद मैं वीडियो ही न बनाता। वो कहता है कि कुरान कहता है आप लोगों के ऊपर फर्ज है कि आप सच्चे लोगों का साथ दें, और सच्चे लोग हम हैं, क्योंकि हमारे जो मुखालिफ हैं वो बुरे लोग हैं। अब नाजरीन, इसके ऊपर बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो अपने आप को सच्चा कहा है ना, तो इसके दो हिस्से कर लेते हैं। पहली ये बात यह है कि हम मान लेते हैं कि इमरान खान सच्चा है, वो सच्चाई के साथ खड़ा है, वो ईमानदार है, वो मुखलिस है। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि वो बुरा कितना है। इमरान साहब कहता है कि तुम सच्चे लोगों का साथ दो, हम सच्चे लोग हैं। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान की जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें जितने पार्लियामेंटेरियन वो उसको छोड़ के जा रहे हैं, उनको चोर, डाकू, जमीर सब कुछ कहा जा रहा है, और ये जो आदमियां इकट्ठे की जा रहे हैं, जो अवाम की पावर इमरान खान दिखा रहा है, तो वो उनको ये दिखाना चाहता है कि आप बिक जाओ, आप पैसा ले लो, आप जमीर फरोश हो, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है वो मेरे साथ है। अभी पाकिस्तान की आवाम के साथ इमरान खान इक़्तिदार में डायरेक्ट तो आ नहीं सकता है कि भाई इमरान खान को डायरेक्ट वोट डालो, सदारती निज़ाम तो है नहीं, आना तो उसने फिर पार्लियामेंटेरियन के जरिए है। तो
ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ پوری پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کو ووٹ دے گی، میں بھی دوں گا، لیکن یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو پارلیمنٹیرین پہلے بک گئے ہیں وہ بھی تو عمران خان صاحب کے منتخب کیے ہوئے تھے، آگے جو عمران خان صاحب اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے ایم این اے ایم پی او کو ٹکٹ دے گا، اس کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ نہیں بکیں گے، وہ ضمیر نہیں بیچیں گے؟ اس چیز کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے سپورٹر کہتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ سب چور ڈاکو ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے کہ عدالتیں تو نکالتی ہیں، آرمی تو نکالتی ہے، لیکن اپنی پارلیمنٹ خلاف ہو جائے، یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ پہلے منتخب کیے ہوئے عمران خان کے وہ تو نکل گئے ضمیر فروش، چور ڈاکو، ضمیر بیچ دیا ہے۔ آگے ہم عمران خان صاحب آپ کو ووٹ دیں گے تو پلیز گارنٹی ہم کو دینا کہ یہ آدمی نہیں بکے گا، یہ ضمیر نہیں بیچے گا، اس کو ووٹ دو، یہ پھر پارلیمنٹ میں آ کے مجھے وزیر اعظم بنائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ سچائی کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ میں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو بناؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ناظرین کہ عمران خان صاحب نے 4 سال میں ایسا کون سا کام کیا ہو کہ جو اسلامی ملک کے شان و شان کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر اگر عمران خان صاحب کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کو کرپشن سے فری کر دیا ہے، تو جو کوئی ہندو ملک بھی کر سکتا ہے، کرسچن ملک بھی کر سکتا ہے، کسی سکھوں کی کوئی ملک ہے وہ بھی کر سکتا ہے، تو یہ اس بات سے تو ریاست مدینہ نہیں بنتی۔ یا عمران خان صاحب کہتا ہے کہ بھئی میرے ملک میں جھوٹ کوئی نہیں بولے گا، تو یہ ایک ہندو والے کہتے ہیں ہمارے ملک میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا ہے، تو کیا وہ اسلامی ریاست میں شمار نہیں؟ مسلمان ملک کے حوالے سے اس نے ایسا کام کیا کیا؟ عمران خان صاحب نے سود ختم کیا ہے کہ جو اسلامی ملک کے شان و شان کے شوکت ہے کوشش کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو بچوں سے زیادتی کرے گا اس کو سرعام پھانسی ہوگا، جو اسلامی شرعی نظام کے ذریعہ عمران خان صاحب نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ جو اسلام کے شہر ریاست مدینہ کے اصولوں پہ ہے کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کیا عمران خان صاحب نے ایسا کیا ہے؟ کیا کسی ٹی وی چینل کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بے حیائی ڈرامے فحاشی ختم کرو؟ یا کسی کالج یونیورسٹی یا کسی انسٹیٹیوٹ میں جو سرعام بچیوں کا ڈانس ہو رہا ہے اس کے لیے عمران خان صاحب نے کوئی نوٹس بھیجا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ جو ایک اسلامی ملک کا ایسا فیصلہ ہو کہ جو اسلامی ملک کے شان کے مطابق ہو، وہ کوئی بھی عمران خان صاحب نے نہیں کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جو کام اس نے کیے ہیں، آسیہ مولونا جس کو پاکستان کی 3 عدالتیں سزائے موت دے چکی تھیں، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا گھر والا اس کی گواہی نہیں دے رہے تھے، اس کو عمران خان صاحب نے اس ملک سے گستاخہ کو رہا کر دیا۔ شکور قادیانی جو سرگودا جیل میں 5 سال سزا کاٹ رہا تھا، پاکستانی عدالتوں نے اس کو 5 سال کے لیے جیل ڈالا تھا۔ 3 سال بعد وہ امریکہ پہنچ جاتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سلمان تاثیر کے ساتھ۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کیسے گیا، اس کا نام ECL سے کیسے نکالا گیا۔ پاکستان کے عمران خان صاحب کے دور میں خاندانی منصوبی بندی کا پروگرام لے کے آتا ہے جس میں طارق جمیل بھی شریک ہوتا ہے، جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ عمران خان صاحب نے 400 مندر کا اعلان کیا تھا، کرتارپور بارڈر کے جو کھولا تھا اس ٹائم کیا تھا، جو اسلام کے خلاف ہے۔ عمران خان کے 4 سالہ دور میں میرا جسم میری مرضی کو پروان چڑھایا گیا اور اس کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا، اور اس میں جو بینر اٹھائے گئے وہ اتنے غیر شرعی ہیں، اتنی گستاخی صحابہ کرام اور نبی پاک کی شان میں ہے کہ ہم اس کو دہرا بھی نہیں سکتے۔ کون سا جو ایک کام ہے کہ کوئی آدمی بتا دے کہ یہ عمران خان صاحب نے جو کام کیا ہے یہ ریاست مدینہ کے اصولوں کے مطابق ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام صرف اسلامی ملک میں ہو سکتا ہے، ایک اسلامی لیڈر کر سکتا ہے، ایک امت مسلمہ کا لیڈر کر سکتا ہے؟ کوئی ایک کام بتاؤ۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا کہ ہر آدمی کے اوپر فرض ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سچائی کا ساتھ دیں، وہ لوگ برے ہیں آپ میرا ساتھ دیں، اور بات کرتے ہیں کہ سیاست میں مذہب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور خود عمران خان 22 سال سے مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، ریاست مدینہ کے اصولوں کا نام لیتے ہیں، اور کام ہر وہ کر رہے ہیں کہ جو ریاست مدینہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی علماء کرام ہیں، میں مانتا ہوں کہ ایسے علماء کرام ہیں جن کا نام لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، برے بھی ہیں، غلط بھی ہیں۔ میں ہرگز اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ پاکستان کے سب علماء کرام ہیں وہ فرشتے ہیں، نہیں۔ آپ کسی بھی علماء کرام کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، آپ کے نظریاتی اختلاف ہے، آپ کے عقائد کے اختلافات ہیں، یا وہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ علماء ٹھیک نہیں ہے، یہ برا ہے، میں فلاں علماء کرام کو سپورٹ کرتا ہوں۔
لیکن عمران خان صاحب کی حکومت میں سب سے زیادہ مطلقاً علماء کرام کے خلاف جو سازشیں کی گئیں وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کی گئی کہ سب جو علماء کرام ہیں، اب یہ مذہبی ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ فلاں ہیں، ہر سیاستدان یا ہر سیاسی لیڈر جو میرے جیسا کارکن ہے وہ کسی نہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹروں میں آپ کو ہر وہ شخص پی ٹی آئی کا سپورٹر ایسا ملے گا کہ اس کا مسلک وہ ہے، اس کو وہ عالم اچھا لگتا ہے جو عمران کی تعریف کرتا ہے، چاہے وہ شیعہ مسلک سے ہے، چاہے بریلوی مسلک سے ہے، چاہے دیوبندی مسلک سے ہے۔ اس کو ہر وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہر آدمی کا جو معیار ہے وہ عمران خان سے جوڑ دیا گیا کہ جو عمران خان کا سپورٹر ہے وہ ایماندار ہے، وہ وفادار ہے، وہ محب وطن ہے، وہ سچا ہے، اور جو آدمی عمران کی مخالفت کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے۔ جو عالم عمران کی سپورٹ کرتا ہے وہ دنیا کا بہترین عالم دین ہے، سچا عاشق رسول ہے، محب وطن ہے۔ جو عالم عمران کی تنقید کرتا ہے وہ فراڈ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ بے ایمان ہے۔ لیکن اس قوم کو کب ہوش کے ناخن یہ لے گی، کب یہ سمجھے گی؟ اللہ کی ذات نے ہر آدمی کو انڈیویجول اپنا سوچنے کی طاقت دی ہے کہ آپ سوچیں، اپنا دماغ استعمال کریں۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر مشکل وقت ہے۔ میں عمران خان صاحب کے خلاف ہوں، میں اس کی پالیسی سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کو برادرانہ مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے اپنی سیاست بچانی تھی، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں سیاست میں زندہ رہوں، میرا نام زندہ رہے، جیسے نظیم عبدالچار نے کہا تھا کہ اس نے پی ٹی آئی کو پیپل پارٹی کو جوائن نہیں کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب ایسا فیصلہ کرنا جو صدیوں تک یاد رہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے سب سے بہترین اخلاقی طور پر یہ فرض بنتا تھا کہ جب پورے پارلیمنٹیرین اس کو چھوڑ گئے تو اس نے استعفیٰ دینا تھا، پھر عوام کے ساتھ میں جاتا، پھر کوشش کرتا۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پھر جو ایم این اے ایم پی عمران خان پسند کرتا، جو عوام میں بھیجتا، تو اس کی کون گارنٹی دے گا کہ وہ ایماندار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو خدا را اس ٹوپی ڈرامے سے باہر نکلو، اپنا دماغ استعمال کرو۔ اللہ کی ذات نے ہر آدمی کو دماغ دیا ہوا ہے۔ آپ ہر اس آدمی کو سپورٹ کرو جو اپنے نظریات پہ کھڑا ہے، جو بھی اپنے نظریات سے یو ٹرن لیتا ہے آپ اس کو دفع کرو۔ آپ ہر اس آدمی کو سپورٹ کرو جو سمجھتا ہے کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔